میلاد کی محافل میں عورتوں کا بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور نعت خوانی کرنا اور اسی طرح بیانات کرنا، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حضور کی آمد پر خوشیاں منانا یہ بالکل جائز اور درست عمل ہے اور بڑا ہی برکت والا اور احسن اور اعلیٰ اور افضل عمل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ حضور کی ذات کو اللہ نے ہمارے درمیان رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور احسان فرما دیا اللہ نے مومنوں پر، اور اسی طرح حضور کی ذات کو اللہ نے ہمارے لیے نعمت عظمیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ جتنی نعمتیں انسان کو اللہ نے دی، سر سے لے کے پاؤں تک اگر انسان نظر دوڑائے تو ہر نعمت دوسری سے بڑھ کے نظر آتی ہے، لیکن ان ساری نعمتوں میں اگر نمایاں حیثیت جو نعمت رکھتی ہے، جسے اعلیٰ ایوارڈ دیا جا سکتا ہے، وہ حضور کی ذات ہے، وہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے، وہ سب سے افضل نعمت ہے۔ تو نعمت پر شکر بجا لانا قرآن کی تعلیمات میں سے ہے۔ رب فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں رب کی نعمت ملے تو اس کا پرچار کیا کرو۔ اگر انسان نعمت کا شکر اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے بجا لائے گا تو یہ اللہ کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا سبب بنے گا، لیکن اگر اس کے برعکس کرے گا تو یہ اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ جس طرح عورتوں کے میلاد کے حوالے سے ان کا محافل کے اندر نعت خوانی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، بیانات کرنا، اگر یہ خواتین کی محفل میں خواتین نے یہ عمل کیا، نعت خوانی کی، بیانات کیے اور قرآن کی تلاوت کی، تو یہ ان کے لیے باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ اگر ان کی آواز غیر محرم کے کانوں میں پہنچ رہی تھی تو یہ ان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت کا خوش الحانی سے پڑھنا اجنبی بندے کے لیے یہ محل گناہ ہے، محل فتنہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ عورت کا خوش الحانی سے کلام پڑھنا کہ اس کی آواز نامحرم کے کانوں میں پہنچ رہی ہے تو یہ حرام عمل ہے، بجائے اس کے کہ ہم لاکھوں روپے کا میک اپ کر کے اور جناب والا لاؤڈ سپیکر کے اوپر نعتیں پڑھیں، اور بجائے ثواب کے ہم گناہ کے اندر مبتلا ہوں اور دوسروں کو بھی گناہ گار کریں۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں حضور کی آمد کی خوشیاں ضرور منانی چاہیے، لیکن وہ خوشیاں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے منائیں گے تو ہمارے لیے اجر و ثواب ہے، ورنہ ہمیں ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنائے۔